وقفے تو بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید ناظرین گل کر رہے سن جڑی موجودہ آبادی جس تناسب دے نال ود رہی ہے گل ہے اسی ہن دیکھنے ہیں کہ دا سلوشن کی ہے کس طرح مینیجیبل چیز ہے تاکہ ملک دے جڑے مسائل نے اور وسائل نے میں سمجھنا مسائل نو حل کرنے واسطے وسائل دی ضرورت ہے کس طرح اسی یہ توازن پیدا کریں گے اور جس کی گل اسی کر رہے سن نا فیملی پلاننگ نہیں بلکہ میں سمجھنا کہ خاندان دی بہبود دی گل کر رہے ہیں کہ جڑے شہری آن انہوں دی صحت انہوں سے روزگار انہوں دے ایشوز دا خاتمہ بنیادی طور تے یہ مسائل نے گفتگو دا سلسلہ آگے ودانے ہیں شریک نے ساڈے خنزادہ صاحب غلام باز صاحب اور افطار دورانی صاحب جی خنزادہ صاحب تو جناب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم 20 سال آگے کے لیے نہیں سوچتے یہاں پہ جو بھی لوگ رہے ہیں انہوں نے صرف یہ سوچا ہے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے کہ بھائی یہ بتائے آئندہ 5 سال میں کس طرح گزار سکتا ہوں کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہو نہ باہر دنیا سے کوئی دباؤ ہو کہ آپ نے غیر قانونی طور پہ حکومت پہ قبضہ کر دیا ہے اور آپ حکومت چھوڑ دیں اور نہ اندرونی طور پہ عوام اٹھ کھڑے ہو جائے کہ آپ ہم پہ غیر قانونی طور پہ کس طرح حکومت کر رہے ہیں. یہاں پہ تو ہمیشہ یہی ہوا ہے جن لوگوں کچھ کر سکتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کو کتنا موقع ملا ہے. ہمارا پیپلز پارٹی کا آپ لے لیں ہمارا منشور ہے ہمارا مینیفیسٹو ہے. آپ اپنے مینیفیسٹو کو عملی طور پہ لانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے لیے وسائل پیدا کریں. وسائل کے لیے یہ چاہیے کہ آپ کے ہاتھ میں پاور ہو آپ کے ہاتھ میں اختیارات ہو آپ اپنے اختیارات ہے نہیں تاڑے کو تو جی آپ نے جمہوری حکومتوں کو دیکھا ہے نواز شریف صاحب کی حکومت کو دیکھا ہے 2 بار پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ کی حکومت کو دیکھا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کا جو ہوا تھا دوسرے بار اس کو آپ نے دیکھا ہے. تو اگر آپ کو موقع نہیں دیتا ہے تو آپ کس طرح اپنے مینیفیسٹو کو سامنے لا سکتے ہو اس پہ عمل کر سکتے ہیں. یہاں پہ جن لوگوں کے پاس بالکل اس طرح کے اختیارات ہیں جس کے ہاتھ کوئی نہیں باندھ سکتے جو اٹھ کے فیصلے کرتے اور اس کے فیصلے کا کوئی جواب نہیں دیتا ہے نہ عوام کچھ نہیں ان لوگوں نے صرف وہی کام کیا ہے کہ اور باقی جو جمہوری حکومتیں آئی ہیں چاہے وہ مسلم لیگ نون کا چاہے وہ مسلم لیگ قاب کا یہ میرا بھائی اعلیٰ شاعری صاحب ان سے پوچھے کہ کیا یہ جو مشرف کے دور میں فیصلے ہوئی ہے کبھی مسلم لیگ قاب کو اعتماد میں لیا ہے. مسلم لیگ قاب کو تو وہ ایسے اپنے نام کے لیے کہ بس وہ مصنوعی جمہوریت میں ہم نے ملک میں قائم کیا ہے. بی بی کا جو حکومت آیا تھا جو وزیر خارجہ ہم نے لیا تھا کیا ہم نے مرضی سے لیا تھا. جو صدر صاحب کو ہم نے صدر مانا تھا کیا اپنی مرضی سے مانا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ سیاسی لوگوں کے پاس ان مسائل کا حل ہے جمہوریت کے پاس ان مسائل کا حل ہے لیکن ول نہیں ول بھی ہے لیکن اس کو موقع نہیں دیا گیا ہے اس کو ریموٹ کنٹرول حکومت دیا ہے کہ آپ اس حد تک جا سکتے اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. میں صرف مختصر دس دیو کہ دا سلوشن کی حل کی سلوشن تو یہ ہے جی ہمارا کہ ہر مسائل کے حل کے لیے وسائل کی ضرورت ہے اور وسائل تب تک ہم نہیں لا سکتے جب تک ہم دفاعی بجٹ پہ کٹ نہیں لگاتے ہیں. دفاعی بجٹ ہمارا پہلے سے بھی بہت زیادہ تھا 10% اضافہ اس میں ہم نے اب بھی کیا. جیڑا ملک جنگ دی حالت ہے تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان کا مسئلہ پاپولیشن نہیں ہے پاکستان کے عوام کا ابھی جو ریسنٹ مسئلہ ہے وہ امن ہے. اور جب تک ہمارا یہ جنگ جاری رہے گا ظاہری بات ہے کہ جب ہم حالات جنگ میں ہوئے تو تب تک نہ ہم ایجوکیشن پہ قابو پا سکتے نہ اویئرنیس لا سکتے ہیں اور نہ کوئی اس طرح کے کام کر سکتے ہیں. بس وہی اس طرح کا ہوگا کہ گزارا چلے گا آکسیجن پہ ہم چلیں گے نہ مریں گے اور نہ جئیں گے. آکسیجن چلیں گے نہ مریں گے نہ جئیں گے برا حال ہوئے گا ساڈا. جڑی صورت حال توڑی رہی ہے تسی بھی ایک میں جس طرح ذکر کیتا سی چلو انہوں دور چلا گیا لیکن تسی کی سیکھیا تسی فیصلے توڑے کوئی ہور کردا سی 8 سال تسی بسر کرتے پھر کیوں پولیٹیشین پھر بنیادی طور تے پھر پولیٹیکل ول ہی نہیں ہوندی کہ تسی اپنے اقتدار واسطے کی پولیٹیکل ول ہے نثار صاحب یہ بالکل ہمیں غلط جہ امپریشن ہے غلط جہ تاثر ہے. پولیٹیکل ول ہے یہ سیاستدان ہی سن جڑے نا ڈکٹیٹراں تو بچا کے لے آنے اس حد تک. گزارش یہ ہے میری سنو نا کس پولیٹیکل پارٹی نو انڈیپینڈنٹلی کام کرن دیتے ہن موجودہ حکومت کی گل کر لینی ہے. موجودہ حکومت دیکھ لو کہ بھئی یہ کوئی شک نہیں کہ مفاہمت کی پالیسی ہے ایک بات. دوسری بات ہے کہ جس طرح میڈیا ٹرائل ہو رہے تھے پیپلز پارٹی دا مسلم لیگ کاف دا دسو کسی اچھے معاشرے اس طرح ہوندے وے تسی انہوں کام وہ جائز میڈیا ٹرائل کون کر رہے ہو میڈیا ٹرائل کر رہے ہو جے تسی ایک سٹیٹمنٹ تسی انہاں دے خلاف دیو گے تے میڈیا نے صرف سامنے دینی ہے میڈیا کو کچھ کہہ رہے ہیں کوئی گل نہیں کوئی اس طرح نہیں میڈیا کس طرح ٹرائل کون کر رہے ہیں میڈیا ٹرائل اٹ از ادر تھنگز. میڈیا ٹرائل
ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਫੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਤ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਸਰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਟਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ। ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਤ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ हैं ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਇਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ क्या आबादी ਦਾ ਔਰ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਰੋਡ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਗੱਡੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਕੋ ਕਰਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਲੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਸਾਇਲ ਔਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਇਫਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਐਮਕੇਐਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਆਖਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਡੇਟ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਫਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 82 ਸਾਲ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ 600 ਤੋਂ 700 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं, कोई भी सेहत है, किसी भी इंसान ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਈਏ? ਆਬਾਦੀ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਸਾਇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? देखें जी, इसमें जो पॉलिसी लेवल ही डिसीजन इश्यूज़ हैं, $975 पर कैपिटा इनकम है। अगर आप 975 मल्टीप्लाई करें ना 18 करोड़ के साथ, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने मसाइल हैं। ठीक है जी। इशू जो है, जो मैंने पहले आइडेंटिफाई किया है, इसको पोलिटिसाइज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रायोरिटी पे डालने की ज़रूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पा रहे हैं एज अ मुल्क, और ना ही हम आगे इसको लेके जाएंगे। तमाम डिनोमिनेटर्स जो आपके हैं ना जी, एनर्जी का, फूड इनसिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, तमाम प्लानिंग पॉपुलेशन भी होती है। फिगर, बेसिक फिगर आपकी प्लानिंग का फिगर ही पॉपुलेशन के ऊपर है। अब जब आप उसको प्रायोरिटी में नहीं डाल रहे, सेंसस ठीक नहीं होते का मतलब है पता नहीं आबादी है कि ये साड़ी पहला तो ये इशू है। नहीं, आबादी ठीक है या नहीं है तो वो तो दूसरी बात होगी। अभी जो बढ़ गई आबादी है उसके लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वहीं पे मैं स्टे करूँगा कि जी हमने सोचा ही नहीं उनके लिए। अगर आज हम आगे हैं जी, क्वालिटी गवर्नेंस जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, कि हमारी जो क्वालिटी गवर्नेंस, जो हम गुड गवर्नेंस की जगह भी आप क्वालिटी गवर्नेंस बताएं कि जी हम प्लान तो बेहतर कर सकें, आगे हम जा कहाँ को रहे हैं। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि इस मुल्क में कितने को लोग टैक्स देते हैं। अभी अखुनज़ादा चटान साहब ने कहा जी हमारे पास वसाइल मौजूद हैं जी। 2875 सेंटर हैं जी पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के जो सरकारी हैं, जिसका मतलब है 28.75 मिलियन तक लोग हम पहुँचते हैं। ठीक है जी। 13,000 सेंटर हेल्थ के हैं, जिसमें वो जो चलते ना चलते सेंटर शामिल हैं, जिसको फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। 1 लाख लेडी हेल्थ वर्कर हैं जिसके पास 19 मैंडेट और भी हैं। वो पोलियो की तरह भी पिलाएगी, वो वैक्सीन भी कराएगी, वो खातून के पास जाएगी, एक काम उसका ये भी है। ठीक है जी। तो जो स्पेसिफिक कोर जो काम करने वाले सेंटर हैं वो 2875, यानी कि 28 मिलियन, चलो 29 मिलियन, 30 मिलियन की आबादी के पास सर्विसेज मौजूद हैं। बाकी जो 155 मिलियन, 155 मिलियन आबादी के पास आप कैसे पहुंचेंगे? 60% जो है ना जी आपकी कंट्रीब्यूशन जो सर्विस मिल रही है वो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, सरकार कहीं नहीं दे रही है। अभी 2875 से आप सारे C1 उठाए ना जी, आप उनसे पूछें कितने को पैसे दिए हैं आपने इनको और सेंटर बनाने के लिए, या किसी और को दे दिए आपने कि इसको एड अप कर दें। वहाँ पे विल की बात आती है ना जी। जब आप देखते हैं कि अच्छा मुझे बताएं कि जी मैं अगर बैठा हूँ पॉलिसी फोरम पे, तो मैं कहूँगा जैसे इस वक्त प्रोविजन 2875 की है, चलो अगले साल इसको 3500 कर दो, फिर आप इसको 5 ग्रेजुअली इंक्रीज तो है ना, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है पैसे के साथ। आप जब इधर पैसा देंगे तो फिर आप कहीं और पैसा कम कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह चटान साहब ने कहा कि जी वी हैव अ प्रायोरिटी डिफेंस एज वेल, वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, बट डेट सर्विसिंग आपका मेजर सर्विसेज जो पैसा सारा पैसा उधर चला जाता है, डेट सर्विसिंग में चले। जीडीपी का आप 2 से 2.5% जो है, मुझे याद है जी मैं एक मीटिंग में हम बैठे हुए थे तो फाइनेंस मिनिस्टर जो पिछले तरीन साहब थे, उन्होंने कहा कि जी मैं हर साल जो है 1% ऐड करूँगा।
to the GDP for the social sector. اور بائی دی ٹائم پیپلز پارٹی گورنمنٹ جائے گی تو ہم 7% آف دا GDP انویسٹ کر رہے ہوں گے سوشل سیکٹر میں. ٹھیک ہے جی. اور ٹھیک مہینے بعد انہوں نے ریزائن کیا نئے فائنانس. انہوں نے اپنا نہیں پتا ہونا، یہ پتہ ہے کوئی تو ٹھیک ہے جی. اٹ از دی پولیٹیکل ول جی. آئی پرسنلی بلیو، میرا باٹم لائن جو ہے نا وہ تھیسس کا یہی ہے کہ پولیٹیکل ول جس ملک میں آ جاتا ہے وہاں پہ چیزیں پولیٹیکل ول جڑی ہے بالکل بجا ہے، لیکن میں پھر گزارش کراں گا کہ پولیٹیکل جڑے لوگ نے انہوں نے کام کرن دیو گے تے پولیٹیکل ول ہو یہ تے انہوں نے بھی گل کی تھی، لیکن جڑی گل ہے کہ چھوٹا جہا نقطہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جیسے کرنے پھر ووٹ کتوں لین جائیں گے، سیدھے فارغ ہو جائیں گے. جگہ سے ٹرائل شروع کر دیں تو حکومتاں دے. قرآن میں وقفے کے اوپر باقاعدہ آیتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. کہ انہیں کہا جی ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلائے 2 سال کے لیے، وہ وقفے وہ آٹومیٹکلی ایک پروسیس ہے. ہم لمٹنگ کی تو بات نہیں کر رہے کہ آپ بچے 2 اچھے ابھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جی وقفہ دیں. آپ کو پتہ ہے کہ 20,000 خواتین ایک سال میں پاکستان میں زچگی کے دوران مر جاتی ہیں. 20,000 خواتین، اور سب سے زیادہ اس میں بلوچستان سب سے آگے. 786 خواتین پر 1000 لائف برتھ کے اوپر ڈیتھ ہوتی ہے ان کی. ٹھیک ہے جی. ابھی اس میں اگر آپ دیکھیں کہ 20,000 خواتین جہاں پہ فوت ہو جاتی ہیں، وہاں پہ مولانا صاحب کو بھی پتہ ہے. یہ کہہ دیئے کہ دہشت گردی اگر کئی سالوں 30,000 مرے نے تو یہ ایویں 20,000 ماما چلی ہیں. ایگزیکٹلی. آپ نے جی میں آپ کو بتاؤں ان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا ایک بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں یا پھر ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو ایز اے ہیومن رائٹ ڈکلیئر کیا، یونائٹڈ نیشن کو ریٹیفائی کیا. لیکن اس کے بعد آیا وہ اتنے فائنینسز بھی انہوں نے دیے. ٹھیک ہے. اصل جڑی پیورٹی تعین کیتا ہے وہ تے عمل بھی ہوا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کوالٹی گورننس اور سیاسی ول دا لفظ تے پھر دوبارہ استعمال ہے، لیکن کوالٹی گورننس ضروری ہے، ترجیحات دا دوبارہ تعین ضروری ہے. ویلا مک گیا بس مختصر. بالکل ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں درانی صاحب کی بات سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر پاکستان میں پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو سینٹر ہے وہ لوگوں سے دور ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر ایک خاندان چاہتے ہیں کہ ہم وقفہ کریں، ہم اس ٹینیور کو تھوڑا سا بڑھائیں، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ پاکستان میں اس کے لیے ہر طرح کی سہولتیں اس کو ہے، لیکن ہم لوگ چاہتے نہیں ہیں. کہتا کلامی معاف جی، آپ کی جو ہے نا ریسرچ کہتی ہے 25% جو ہے نا 25% ہے ان میٹ نیڈ، جس میں یعنی کہ جو کپل جو ہیں جو پلان کرنا چاہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اب خندزادہ چٹان صاحب، غلام عباس صاحب اور افطار دورانی صاحب. ناظرین مہمانہ دی گفتگو تسی سنی. آبادی دی فلاح دا مطلب تے ہے کہ اسی کسی ویلفیئر سٹیٹ ال جائیے. اگر صحت ٹھیک ہوئے گی، اقتصادی مسائل حل ہون گے، روزگار ملے گا اور نوجوانوں دے مسائل حل ہون گے تو میرا خیال ہے اسی ایک ترقی یافتہ قوم دی طرح نظر آواں گے. گل وے کمیاں کتنے نے؟ اگر پالیسی ساز ادارے ہیں نے، پالیسیز بندیاں نے، تو انہوں نے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 20 سال بعد کی ہونا تو 40 سال بعد کی ہونا. جس طرح کہ آج وزیر اعظم صاحب نے کیا کہ اگر یہ ہوئی صورتحال رہی تو اگلے 20 سال آبادی تے کدھر اسی 43 کروڑ دے چلے جائیں گے. تو اس چیز کا دراک تو ہے نا سانوں کہ آبادی ود رہی ہے اور گریجولی ود رہی ہے، تو پھر ساری ترجیحات کا دوبارہ تعین ہونا چاہیے اور جڑیاں پالیسیاں بندیاں نے انہوں تے عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. سیاسی ول ہر کام، کیونکہ اگر سیاسی حکومت ہوئے گی تو پھر میرا خیال ہے سیاسی ول ہونا تو بہت ضروری ہے. سیاستدان کہتے ہیں کہ ول ہے لیکن جمہوریت میں بھی کام نہیں کرن دیتا جاتا. بار بار حکومتاں جاندیاں نے، ماشاء اللہ آندا ہے کوئی ڈکٹیٹرشپ آندی، تو میں سمجھنا کہ اگر تسلسل دے نال جمہوری حکومتاں چلن اور وہ اپنی پالیسیاں جڑیاں نے سوچ سمجھ کے بنان، جتنے ریویو دی ضرورت ہے اتنے ریویو کرن، میں نہیں سمجھتا کہ مسائل حل نہ ہون. سو اس نتیجے تے پہنچنے ایسی کہ آبادی اگرچہ ودے تے وسائل بھی اسے تناظر چ ودنے چاہیے نے. سانوں اپنی جڑیاں پالیسیاں نے انہاں تے نظر ثانی کرنی چاہیے، بلکہ جس طرح میں کہا کہ تعین کرنا چاہیے ترجیحات دا. اگر وہ درست ہوئے گا تو معاملات ٹھیک ہوں گے. خوشحال پاکستان میں اسی ویکھ رہے ہیں. آن والے دنوں چ یہی دیکھاں کہ پاکستان اگے جائے اس دعا نال کہ اسی پاکستان دی ترقی واسطے وہی پالیسیاں بناواں گے جڑے پاکستان نو اگے لے جان. پروگرام دا ویلا مک گیا. نثار حسین نو اجازت دیو. رب راکھا.